بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر سے، ہمارے سینٹر سے، ہمارے ادارے سے اور مجھ سے مختلف نوجوان طلبہ رابطہ کرتے ہیں اور اپنی دینی وابستگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو جدید تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دین کے علماء بنیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نوجوان طالب علم ہیں دین کے، اور باقی پوری دنیا میں لوگ دین کا اختصاصی علم حاصل کرتے ہیں، دین کا عالم بننا چاہتے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم دین کا عالم بننا چاہتے ہیں، بتائیے ہم کیا کریں۔ یہی سوال گزشتہ دنوں میں آسٹریلیا میں تھا، وہاں پر ایک نوجوان نے میرے سامنے رکھا اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دین کا عالم بنوں، لیکن میرا یہ فیصلہ ایک شعوری فیصلہ ہو، میں یہ جانوں کہ دین کا عالم کون شخص بن سکتا ہے، کیسے بن سکتا ہے، اور بننے کے مراحل کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد زندگی کے اندر اس کی عملی افادیت کیا ہے، وہ کیا کام کرے گا، کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، اور اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ دین کا عالم بننے کا اہل ہے بھی یا نہیں ہے۔ میں نے اپنے اس مختصر سے سفر میں اس کو کچھ جوابات تو دیے، لیکن اس کا اضطراب رفع نہیں ہوا، اور وہ آسٹریلیا سے سفر کر کے ہمارے سینٹر یہاں تشریف لایا۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ جو مجھ سے سوال و جواب کرے وہ دنیا تک بھی پہنچیں، تاکہ وہ لوگ جو دین کا عالم بننا چاہتے ہیں ان کے سامنے بھی وہ زاویہ نظر آ جائیں، جو خود ایک شخص مجھ جیسا طالب علم جس نے یہ فیصلہ کیا اس کے سامنے رہے۔ تو بغیر کسی توقف کے میں چاہتا ہوں ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ اگلی چند سیشنز میں اس کے سوالات ہوں گے اور میں اپنی طالب علم رائے کو اس کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہے حمزہ۔ السلام علیکم بھائی حمزہ، کیسے ہو آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے؟ اللہ کا شکر، خیر خیریت۔ آپ اتنی دور سے تشریف لائے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ زندگی میں جب آدمی کسی معاملے میں سیریس ہوتا ہے تو اس کے جو ایکشنز ہیں اس سے اس کی سیریسنس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو آسٹریلیا بہت قریب نہیں ہے، آپ اتنی دور سے یہاں پر آئے ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو، جو بھی اشکال ہو، جو بھی چیز آپ سمجھنا چاہتے ہو، میں اس کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ سننے والوں کو اپنا تعارف بھی کراؤ، اور پھر جو آپ کے ذہن میں بنیادی محرک پیدا ہوا ہے اس نشست کا، اس کو بھی رکھو۔ جی، میرا اصل میں پورا نام حمزہ خالد ہے۔ بچپن میں میں نے حفظ کیا تھا، میں تقریباً 14 ایئرس کا تھا جب میرا حفظ ہوا اور فواد کا ٹیسٹ دیا۔ اس کے بعد فوراً بعد ہی ہم آسٹریلیا موو ہو چکے تھے۔ اس وقت میرے انٹرسٹ اسلامک اسٹڈیز کی طرف بڑھا، میں ڈفرینٹ بکس پڑھتا رہا، بک اسٹور سے جا کر احیاء دین، امام غزالی کی پوری پڑھی، اس طرح کا پڑھتا رہا، لیکن اس طرح اس وقت نہیں تھا کہ اسکالر بننا ہے۔ پھر جب بیچلر شروع ہوئی اس وقت میں نے انفارمیشن سسٹم میں کی تھی، تو اس وقت میرا پھر دل تھوڑا اسلامک اسٹڈیز کی طرف ہوا، لیکن اتنی آپشنز آسٹریلیا میں نہیں تھی۔ تو جو بھی قریب جو تھی ریلیجیس اسٹڈیز کی، جو بھی ورلڈ ریلیجنس کی جو کورسز تھے یا فلاسفی کی تھے، وہ میں نے لیے۔ اس کے بعد پھر المعرض لاہور میں عالم دین پروگرام پہ میں انرول ہو گیا، اب کوئی 1.5 سال سے ادھر پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے ادھر ہی ایک ماسٹرز شروع کر دی جو مڈل ایسٹرن اسٹڈیز میں ہے، تھوڑا ایریا مسلم اسٹڈیز کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہے۔ اب میں نے سوچا کہ ماسٹرز ختم ہو رہی ہے تو اب کوئی پراپرلی کسی طرح میں اسلامک اسٹڈیز کا اسکالر بننے کا جو طریقہ ہے اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپرچونیٹی دی۔ تو بس پہلا سوال یہی ہے میرا کہ کیا فرسٹ اسٹیپس مجھے لینے چاہیے اس سفر کو شروع کرنے کے لیے؟ جی، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ایک پس منظر ہے، آپ نے اس کا تعارف بھی کرا دیا، مجھے بھی اندازہ ہو گیا۔ تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ نے کہا آپ نے حفظ کیا، تو یہ حفظ جو ہے ظاہری بات ہے چھوٹی عمر میں آپ نے کیا ہوگا، اور اس عمر میں کیا ہوگا جس عمر میں انسان خود تو شعوری فیصلے نہیں کرتا، تو لازماً آپ کا جو خاندان ہے، جو آپ کے والدین ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کی اس میں خواہش شامل تھی، اور جب آپ نے حفظ کیا تو کرنے کے بعد جب آپ میں آہستہ آہستہ شعور آیا تو آپ کا کیا نقطہ نظر تھا اس پورے وقت کے بارے میں جو آپ نے حفظ کے اندر صرف کیا تھا؟ میرا خیال سے اگر میں حفظ نہ کرتا تو شاید میں دین کے قریب اتنا نہ ہوتا، تو واقعاً حفظ کر کر میں کافی زیادہ دین کے اور قریب آیا۔ ایون تو اس کو حفظ کرتے ہوئے آپ کو کچھ نظر آتا تھا کہ کچھ لوگ حفظ کر بھی دین سے دور ہو جاتے تھے، لیکن حفظ میرے خیال سے ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے دین کے جو محبت جو ہے وہ میرے اندر بیٹھی، اور ظاہر اور دین سمجھنا میرے خیال سے آگے آسانی بھی ہوگی۔ یعنی کہ ابتدائی تعارف مذہبی مذہبیات، مذہبی ماحول، مذہبی علماء، مذہبی اسکرپچر، اس سے حفظ کے ذریعے چونکہ آپ کا ہو گیا تھا، تو اب آپ کے دل میں ایک دین سے وابستگی کی ایک امنگ، ایک امید جو ہے وہ جاگی۔ ہمارے ہاں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں،
ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ اللہ کے دین سے کسی نہ کسی ایک پہلو سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. مثلا جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے حفظ کیا، اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک اسپارک پیدا ہوا، ایک تعارف ہوا مذہبی جو ہورائزن ہے اس کا. میں اپنی بات کروں تو مجھے میرے والد صاحب بچپن میں تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں لے گئے، وہ خود بھی وہاں جاتے تھے، مجھے بھی لے گئے. تو میں وہاں پر جب گیا، میں نے وہاں کا ماحول دیکھا، تو اس سے میرے اندر یہ ارج پیدا ہوئی کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی یہ کام کروں. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو ایک پورا کا پورا ریم آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، جی. وہ جب اپنے خارج سے متعلق ہوتی ہے تو انسانی طبیعت اور شخصیت کی جو مناسبتیں ہیں وہ اپنا ریلیشن قائم کرنا شروع کر دیتی ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب نے بتایا، وہ بہت اچھے موسیقار ہیں، بہت اچھا میوزک جو ہے کمپوز کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ میوزک کی جو سینس ہے یہ کب ڈیولپ ہوئی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 4-5 سال کا تھا، میری امی جو ہیں وہ سارے بچوں کو کھلونے دلانے لے کر گئیں، تو سب بچے کھلونے لے رہے تھے اور مجھے وہاں پر ایک ڈگڈگی سی نظر آئی. جی. تو میں نے جب اس کو ہاتھ میں پکڑا اور میں نے ہلایا نا تو مجھے بڑی اچھی لگی. تو اس وقت میں نے کھلونے لینے کے بجائے وہ ڈگڈگی سی لے لی. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جب بھی وہ بجتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنے اندر، یعنی میرے اندر کوئی ایسا ریسیور موجود ہے کہ جس سے اس کی ریز وہاں جاتی ہیں اور یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے بڑا نیچرل ہے، اور یہیں سے سب سے پہلے انسان کی کسی بھی ڈومین کے اندر، کسی بھی پیراڈائم کے اندر جو مناسبت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. بڑی اچھی بات ہے. آپ نے اپنی اس مناسبت کو محسوس کیا. بہت سارے لوگ دنیا میں اپنی اس مناسبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے. محسوس کر لیتے ہیں تو اظہار نہیں کر سکتے، اظہار کر لیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے. تو پہلا مرحلہ تو یہ کم سے کم طے ہوا کہ دینی علوم کے بارے میں آپ کی شخصیت کے اندر ایک رغبت موجود ہے. اس کا آپ کو بہت ہی بچپن میں ادراک ہو گیا، اور پھر آپ اسی سوچ کو لے کر جدید تعلیم، جو کہ آپ کا گھر کا ماحول ایسا ہوگا، آپ جن ممالک میں رہے وہاں پر اس طرح کے دینی مدرسے نہیں ہوں گے، آپ نے جدید تعلیم کا حصول شروع کر دیا. دوسری چیز جو سب سے اچھی ہوئی ہے اب تک وہ یہ ہے کہ دین کا عالم بننے کے لیے آپ کو دینی جو اسکلز ہیں ان کا ایک تعارف ہونا چاہیے. اس میں سے ایک اہم اسکل قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے. اس کو نہ صرف آپ کا تعارف ہو گیا بلکہ آپ نے اس کو پورا کا پورا حفظ بھی کر لیا، اور مجھے یہ توقع ہے کہ جو کچھ آپ نے حفظ کیا ہوگا وہ آپ کو بھی یاد بھی ہوگا. جی، میں نے پڑھایا بھی ہے کچھ سال تک. پڑھایا بھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. تو دوسری جو اچھی چیز ہوئی وہ یہ کہ اگر آپ موسیقی کا شوق رکھتے ہیں، مصوری کا شوق رکھتے ہیں، شاعری کا شوق رکھتے ہیں، اور کم عمری ہی سے اس شوق کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی ٹولز ہیں اگر وہ آپ کو حاصل ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پری ریکوزٹ تھے جو طے ہونا شروع ہو گئے. آپ کے یہاں تو طے ہو گئے، لیکن مثلاً بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے، ان کے اگر یہ نہیں طے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا اسٹیپ تھا وہ اس میں لیک کرتے ہیں. اور اس عمر تک، جس عمر تک آپ پہنچ گئے ہیں، 20-22 سال 24 سال آپ کی عمر ہوگی، وہ اگر دین کا عالم بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنے اس ٹول کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور یہ جو ٹول ہے اس کا بہت حد تک تعلق عمر سے ہوتا ہے. مثلا آپ نے دیکھیں ناظرہ قرآن ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ بڑی عمر کے اندر وہ محنت نہیں کر سکتے جو آپ بچپن میں کرتے ہیں. یا قرآن مجید کے کچھ حصے کو آپ نے حفظ کرنا ہے، یا کسی دینی ماحول کی مناسبت اپنے ساتھ پیدا کرنی ہے، یہ بہت کچھ کم عمری میں ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بننا ہے اس کا فیصلہ تو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہوگا. یعنی آپ نے جو براڈ بیس تعلیم ہے وہ حاصل کر لی، 12 سال کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب آپ نے کس فیلڈ کو اپنی زندگی اور اسپیشلائزیشن کی فیلڈ بنانا ہے. لیکن یہ جو 12 سال کا عمل ہے، اس 12 سال کے عمل کے دوران بھی آپ جس فیلڈ کو آگے چننا چاہتے ہیں، جی، وہ بھی کافی انفلوئنس ہوتی ہے. تو اس کی جو ابتدائی چیزیں ہیں، اس کی جو اسکلز ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کا عمل بھی انہی 12 سال کے اندر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 12 سال کے بعد، آپ دیکھیں ہمارے ہاں اگر آپ نے
آگے جا کر آئی ٹی میں جانا ہے تو آپ کو 8th 9th میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے سبجیکٹس لینے ہیں. جی جی بالکل. آپ کو کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے, اگر آپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے تو آپ کو وہیں سے بایولوجی وغیرہ سلیکٹ کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر علم کا تصور بن رہا ہے, اس علم کے تصور میں کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ابتدائی نوعیت کی ہیں, بنیادی نوعیت کی ہیں. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی سائلوں کے اندر رکھ کر کوئی علم دے دیا جائے اور ایک دم سے 12 سال کی تعلیم کے بعد آپ کو یہ ہو کہ جی مجھے تو آج ڈاکٹر بننا ہے, مجھے تو آج انجینئر بننا ہے. ایک کام یہ ہوتا ہے. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس براڈ بیس تعلیم کے اندر جو 12 سال کی ابتدائی تعلیم ہے اس میں یہ اسکلز کا ٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں, جی جی تو یہ بات بھی آپ پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا آپ کی شخصیت یا آپ کی جو باڈی ہے وہ اس سے الائن کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ سرجری میں جاتے ہیں یا آپ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ لیتے ہیں یا آپ اسکن کا کوئی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تھوڑی سی دوائی لگا کر جلد پہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی ری ایکشن تو نہیں ہو رہا, کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ جو باقی جسم ہے اس کی مناسبت اس دوائی سے پیدا ہو سکتی ہے کہ نہیں اثر پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اب بہت ضروری ہے اس بات کے لیے کہ جو لوگ دین کا عالم بننا چاہتے ہیں وہ اپنی اس 12 سال کی تعلیم کے اندر, کیونکہ شوق تو کم عمری میں پیدا ہو جاتا ہے. عام طور پہ جو انسان کے اندر کسی بھی فیلڈ کو اپنانے کا شوق ہے وہ 6ٹھی 7ویں جماعت کے بعد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. خود خاندان, پس منظر, معاشرہ, چونکہ آپ 12-14 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں, آبزرویشن آپ کی ذرا میک ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں. مثلا میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں, مجھے 6th کلاس میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں دین کا عالم بنوں گا. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب مجھے تبلیغی اجتماع میں لے کے چلے گئے تھے تو وہاں پر مجھے مناسبت پیدا ہوئی. اور ابتدا میں جو مناسبت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ نہیں ہوتی, وہ بہت رزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہے, نتیجے کے لحاظ سے ہوتی ہے. مثلا میں نے اس زمانے میں مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ ان کی بات سن رہے ہیں, تو ایک جو جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی کیوں ایسا نہیں بن سکتا کہ میں بھی بات کروں تو لاکھوں لوگوں تک دین کی بات پہنچے. یعنی اس کے اندر درد تو دین ہی کا تھا کہ میں اللہ کی بات کو پہنچانا چاہتا ہوں, لیکن میں نے ایک نتیجہ دیکھا جس نتیجے نے مجھے انفلوئنس کیا. تو ڈیٹیلز بہت نہیں ہوتی, ایک بیسک انسپریشن بندے میں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ٹولز ہیں, یہ ٹولز اصل میں وہ کام کرتے ہیں جو کسی بھی جسم کے اوپر الرجی کی دوائی کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کے ہاں یہ دوسرا مرحلہ بھی طے ہو گیا کہ آپ نے ناظرہ قرآن پڑھا, اس کے بعد آپ نے حفظ کیا, اور حفظ کرنے کے بعد دینی جو اسکلز ہیں ان کی کوئی مناسبت آپ کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی. یہ بڑی اچھی بات ہے. اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے. تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے. وہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو اسپیشلائزڈ علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ اپنی لائف کا کیریئر بنانا چاہتے ہیں, جو آپ کی پوری زندگی کا اب ایک ہدف اور گول بنے گا, اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے یا نہیں رکھی. یعنی یہ جو تیسرا مرحلہ ہے, یہ تیسرا مرحلہ اسی وقت طے ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر پوری طریقے سے شعور پیدا ہو جائے. آپ اپنی ذات کا شعور بھی رکھتے ہوں, آپ کے اندر کریٹیکل انالیسس کی بصیرت بھی پیدا ہو چکی ہو, تجزیاتی طور پہ چیزوں کو دیکھنا اور اپنا جائزہ لینا, اپنی صلاحیت کا جائزہ لینا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ صلاحیت آپ کے اندر رکھی تھی وہ اب اس عمر کو پہنچ کر اپنے پینیکل پہ پہنچ چکی ہے, اس کا ظہور ہو چکا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو انسان کی باڈی ہے وہ بھی ایک خاص عمر تک جا کے گروتھ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ رک جاتی ہے گروتھ. تو اسی طرح صلاحیت کا بھی معاملہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی تھی, اب آپ نے اس کا انالیسس کرنا ہے کہ وہ صلاحیت کیا دین کا ایک اسپیشلائزڈ اسکالر بننے کی صلاحیت ہے یا اسپیشلائزڈ اسکالر بننے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم آج کی اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکیں گے اور اگلی نشست میں ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ جو عالم بننے کے لیے صلاحیت کو جاننا ضروری ہے اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آگے کے مراحل کیا ہیں. ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دین کا عالم کیسے بنا جائے. ایک نوجوان طالب علم آسٹریلیا سے سفر کر کے ہمارے سینٹر میں تشریف لائے ہوئے ہیں. گزشتہ نشست میں ان سے گفتگو ہوئی تھی, ہم نے ان کا پس منظر سمجھا تھا اور یہ بھی جانا تھا کہ جب آپ دین کا عالم بننا چاہتے ہیں
تو جو براڈ بیس تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں اس میں کون سی سکلز ہیں جو وہاں پر ہی آپ کو سیکھنے کا آغاز کر دینا چاہیے ہے۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ دین کا عالم بننے کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے یا نہیں، اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، اور دین کی جو خدمت ہے کیا اس صلاحیت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی حمزہ۔ کیسے ہو حمزہ؟ جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو کیا سوال تھا پچھلی دفعہ کا ہمارا آخری جس پہ ہم نے گفتگو کا خاتمہ کیا تھا؟ کہ صلاحیت کس طرح پہچانی جائے وہ ہو سکتا۔ تو دیکھیے، دین کی سکلز آپ کو آ گئی بنیادی طور پہ، آپ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کیا ہے، پڑھنا کیسے ہے، بلکہ آپ نے تو اس کو یاد بھی کر لیا تھا۔ اب ہم نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دین کی ایک اسپیشلائزڈ علم کو حاصل کرنا ہے۔ اچھا، میں ایک بڑی دلچسپ تمہیں شروع میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جس وقت میں نے اپنے اندر یہ جذبہ محسوس کیا تو میں دیکھتا تھا علماء کو جو پبلک کے اندر، سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، کہ مجھے بھی ایسا بننا ہے یا میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں۔ تو جو سب سے زیادہ چیز مجھے متاثر کرتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو دین کا عالم بننے کا مطلب یہ ہے وہ آدمی بن جایا جائے جو لوگوں سے بات چیت کر سکے، لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکے، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلا سکے۔ تو تصور یہ بنتا تھا، بچپن کی بات بتا رہا ہوں، جب میں 6 7ویں میں تھا، کہ میں کسی جگہ پہ جاؤں گا، وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ مجھے کچھ سال بٹھا کر یہ بتائیں گے کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، بات چیت کیسے کی جاتی ہے، اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، یعنی معلومات کی چیزیں، وہ مجھے بتا دیں گے اور میں وہ معلومات دنیا تک پہنچا دوں گا۔ یہ میری اورینٹیشن تھی بچپن میں۔ ہر آدمی کی ڈیفرنٹ اورینٹیشن ہوتی ہے۔ وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے دین کے علماء کو اور وہ انہی جیسا بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ بہت سادہ سا کام ہے، بڑا آسان سا کام ہے، اور ان ڈومینز کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے جہاں پر بہت آپ کو فنی مہارت پیدا کرنی پڑتی ہے، وہاں پر بہت ٹیکنیکل اسٹڈیز ہوتی ہیں، جیسے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو رفع کر لینا چاہیے۔ دین کے عالم ایک پروڈکٹ کی صورت میں ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹی وی کے اندر گفتگو کرتے ہوئے ایک عالم بھی ہو سکتے ہیں، وہ پبلک کے اندر بات کرتے ہوئے کوئی بڑے وائس یا بڑے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا ہسٹری کے اندر بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب اینڈ پروڈکٹس ہیں، یا آپ یہ کہیے کہ یہ سب کے سب اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جو کچھ دین انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اس کو وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ دین کا ایک محقق عالم بننا، دین کا ایک ریسرچ اسکالر بننا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ آنکھ کے ایک بہت ماہر ڈاکٹر بنتے ہیں، یا جیسے آپ ایک بلڈنگ کے بہت ماہر مہندس یا انجینئر بنتے ہیں، اسپیشلائزیشن، یا آپ کیمیکل سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ جب آپ سائنٹسٹ بنتے ہیں تو سائنٹسٹ بننے کے بعد ایک سائنٹسٹ سے آپ گفتگو کریں گے تو بظاہر تو وہ بہت آسانی اور سادگی سے چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر دے گا۔ کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جی مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے، تو بڑی آسانی سے کہے گا کل کیا کھایا تھا تم نے؟ تو آپ کہیں گے جی یہ کھایا، تو کہیں گے تمہیں بدہضمی ہو گئی ہے۔ تو بظاہر تو ڈاکٹر نے جو کچھ آپ تک پہنچایا ہے وہ بڑی سادہ سی بات لگ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے یار اس نے اتنی سادہ سی بات مجھے بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کل کسی کے اگر سینے میں درد ہو تو اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں بدہضمی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی ڈاکٹر بن سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام تصور دین کا عالم بننے میں بھی یہی ہوتا ہے، اور جو دنیا کے شعبے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جب یہ بتاتا ہے آپ کو کہ تمہارے سینے میں جلن ہو رہی ہے، اس کی وجہ بدہضمی ہے، تو یہ محض کسی ایک نقطے کو دیکھ کر وہ یہ بات نہیں بتا رہا۔ سینہ کیا ہوتا ہے، فوڈ کیا ہوتا ہے، اس سے الرجی کیسے پیدا ہوتی ہے، وہ الرجی اریٹیشن کیسے پیدا کرتی ہے، انسانی اعضاء کیا ہے، انسانی جسم کیا ہے، اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں، وہ جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کی عمر کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی آنکھوں کی رنگت کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی روٹین کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی ساری ٹیسٹ رپورٹس کو بھی دیکھتا ہے، وہ خون کو بھی جانتا ہے، اس کے نظام فکر کو بھی، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے تو آپ کو بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کسی مولوی صاحب کے پاس آئیں اور ان سے پوچھیں بٹ کوائن جائز ہے، تو بظاہر وہ آپ کو بہت سادہ سے جواب دیں گے، ہاں بالکل جائز ہے، یا کہیں گے نہیں جائز ہے، اور ایک آدھ اس کی وجہ بتا دیں گے۔ لیکن یہ جو سادہ ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اپنے پیچھے ایک بہت کمپلیکیٹڈ سائنس رکھتے ہیں۔ اتنی کمپلیکیٹڈ سائنس ہے کہ اگر تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ مثلاً
اگر ایک 60 سال کا آدمی ڈاکٹر کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرے سینے میں درد ہے، اور وہ اس کو اینو کی گولی دے کے کہتا ہے کہ آپ کو بدہضمی ہے، اور وہ دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتا کہ اس عمر میں بالعموم لوگوں کو ہارٹ کی بیماری ہو جاتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ بندے کی جان چلی جائے۔ تو یہی معاملہ دینی علوم کا بھی ہے۔ اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اگر آپ یہ جانتے نہیں تھے کہ پوری کی پوری سائنس ہے، اور آپ محض 2-4 لوگوں کی تقریریں سن کے دین کا عالم بننے کا جذبہ لے کر آگے ہیں، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اسی طریقے سے عالم بن جاؤں گا میں آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ، تو جس طرح وہاں پر نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، تو یہاں پر نیم ملا خطرہ ایمان بن جاتا ہے۔ تو یہ اتنی حساس بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کا جائزہ لیے بغیر اور اس چیز کو سمجھے بغیر کہ جو کچھ آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ آپ حاصل کرنے کی وقت بھی رکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہیں، عطائی طب کا آپ نے نام سنا ہوگا، کراچی میں کبھی جائیں، لاہور میں کبھی آپ جائیں، لوگ سڑک کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے دانت نکالتے ہیں، آپ کی نظر کا چشمہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ بھی آپ کے جسم کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ 2 دانت ٹھیک نکلتے ہیں اور تیسرے کو انفیکشن ہو کے منہ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کم صلاحیت کے ساتھ کسی میدان میں جاتے ہیں تب بھی آپ نقصان کرتے ہیں، اور اگر آپ اس چیز کو سمجھے بغیر کسی میدان میں جاتے ہیں کہ اس میں کام کیسے ہوتا ہے تو بھی آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو اب آئیے اس بات پر کہ دین کا علم ہوتا کیا ہے، ہم اس کو جانیں گے، اور ہم اس کو جانیں گے کہ مجھے کیسے یہ معلوم ہوگا کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں دین کا عالم بن سکتا ہوں۔ دوسری چیز کو پہلے لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں نا، آپ نے حفظ کر لیا والد صاحب کے کہنے پہ، آپ کو اللہ کا دین بڑا اچھا لگتا ہے، آپ اللہ کے دین کی کوئی نصرت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے ذہن سے اس خلجان کو نکال دیں کہ یہ کام عالم بننے سے ہی ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اللہ کے دین کی بہت خدمات کر سکتے ہیں بغیر عالم بنے ہوئے بھی۔ یعنی محض یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ میں دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے جذبہ اپنی خاطر ہوتا ہے، میں خود دین سیکھوں، میں دین سیکھوں تو مجھے علم حاصل ہوگا، کل میں نے مرنا ہے، آخرت میں میری کامیابی کا مدار اور نجات اسی پر منحصر ہے، اور پھر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی دین سکھاؤں۔ تو یہ جو جذبہ محرکہ ہے، اس کے لیے عالم بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف سطحوں کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی دی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ چاہیے۔ اس 1 مہینے کے اندر آپ کسی بھی اسکالر سے، کسی بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے عالم سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ دین کے آپ سے مطالبات کیا ہیں۔ چند بنیادی چیزیں، بھائی آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے، پیسے آئیں تو زکوٰۃ دینا ہے، فکس شرح ہیں۔ پھر دین کے جو عملی مطالبات ہیں وہ ٹریڈیشن کے ذریعے نسل در نسل سنت متواترہ سے پوری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ چھینک آئے تو کیا کرنا ہے، مونچھیں پست رکھنی ہے، یہ جو آپ کے معاملات ہیں غسل کے، یہ کیسے آپ پر واجب ہوتے ہیں، یہ بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ نکاح ہو جاتا ہے تو کیسے کرنا ہے، طلاق زندگی میں 1 آدھ بار دینی ہے تو کیسے دینی ہے۔ تو جو بنیادی رسوم و عادات کی چیزیں ہیں، قربانی کرنی ہے تو کیسے کرنی، عملی پریکٹسز، عملی مطالبات، یہ سیکھنے کے لیے کسی بھی مسلمان کو 1 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں چاہیے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے تو یہ سب چیزیں سیکھی ہیں، لیکن میں اپنے اندر یہ جذبہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ میں یہ جانوں کہ اللہ کے یہ مطالبات ہیں، بلکہ میں یہ بھی جانوں کہ اللہ نے یہ مطالبات کہاں دیے ہیں اور کیسے دیے ہیں اور کیوں دیے ہیں، کن الفاظ میں دیے، ان کے پیچھے ریزن کیا ہے، ان کے پیچھے مقصدیت کیا ہے۔ تو اب ایک عام کامن پریکٹسنگ مسلم سے آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے، ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے آپ اس جگہ پہ چلے گئے کہ جو کچھ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی خواہش ہے، جو مجھ تک علماء پہنچا رہے ہیں، میں اس کے ریزن کو سمجھوں، علت کو سمجھوں، لاجک کو سمجھوں، سبب کو سمجھوں۔ یہ جو دوسرا مرحلہ ہے دین کو سمجھنے کا، اس کے لیے آپ کو 3 مہینے چاہیے۔ اب 3 مہینے کے اندر اس کو بھی جان سکتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، بر صغیر کے بڑے مشہور عالم ہیں مفتی کفایت اللہ دہلوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام کیا ہے۔ اس کتاب میں اسلام کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بنیادی سوالات، دین کیوں دیا گیا، دین میں کیا چیزیں ضروری ہیں، دین میں کیا مجھ سے عملی تقاضے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، یہ سب بیان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ
ہمارے استاد جناب غامدی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے الاسلام کے نام سے، اللہ کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، وہ سب کچھ اس میں بیان ہو گیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اس دوسرے لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک عالم آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو دین کا جو مقصد ہے نا وہ تزکیہ ہے، تمہاری پیوریفیکیشن ہے۔ یہ 3 پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ انسانی جسم ہے ایک پہلو، کھاتا پیتا ہے خورونوش دوسرا پہلو، اسی طرح اس کے تصورات اور جو اس کے ذہن میں افکار و نظریات بنتے ہیں تیسرا پہلو۔ تو تطہیر بدن ہوگی، تزکیہ اخلاق ہوگا اور تطہیر خورونوش ہوگی۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اسی تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے عبد ہیں، ہمیں جھک کے رہنا ہے، اس لیے ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ اس کے عملی تقاضے ہیں۔ حج اصل میں نظر کی تمثیل ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں اطاعت کے لیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں پرستش کے لیے۔ تو جو دین کے عملی مطالبات ہیں وہ ان کو آپ کو ان ہیڈس کے اندر رکھ کے دکھا دیں گے۔ تو اب آپ اصل میں پہلے اسٹیج سے نکل کے دوسرے اسٹیج میں آ گئے جہاں پر آپ خود عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کیوں عمل کر رہے ہیں۔ اس میں اب آپ کو یہ تردد نہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی کیوں تم بیوقوف ہو پورے دن کھاتے پیتے نہیں ہو، تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں اصل میں اللہ کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے، نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں پرستش کا اظہار ہوتا ہے، حج میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ کی نظر کرنے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ وجوہات کو جان لیں گے، چیزوں کو جان لیں گے، چھینک آنے پر کیوں کہنا ہے الحمدللہ، کیوں کہنا ہے یرحمک اللہ، اس لیے کہ اختلال کا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمارے لیے عنایت کا معاملہ فرماتے ہیں، ہم ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی بات۔ تو یہ جتنی سنتیں ہیں، جتنے عملی مطالبات ہیں، ان کی اپسٹمالوجی کو، ان کی مقصدیت کو آپ 3 مہینے میں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دین کے لیے اور دین کے ساتھ اپنی مناسبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے 3 مہینے میں مرحلہ طے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ دین کی تعبیر سنی، سمجھی، اس کے مقصد کو جانا، وہ تو کسی ایک عالم نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ کسی ایک پوائنٹ آف ویو رکھنے والے مفکر نے آپ کو بتائی ہے نا۔ یا مثلا آپ نے اپنے محلے کی مسجد سے مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کتاب لے لی، یا آپ کی والد کی مجھ سے دوستی تھی تو میں نے آپ کو غامدی صاحب کی کتاب دے دی، یا کسی دوسرے شخص نے مفتی تقی عثمانی کی کتاب لے لی۔ اب آپ سوسائٹی میں نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، آپ بڑے اچھے پریکٹسنگ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اسلام کے اندر۔ وہ آپ کو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے کس سے سیکھا ہے، کس نے بتایا تمہیں دین کے عملی تقاضے؟ تو آپ کہتے ہیں مجھے تو غامدی صاحب نے بتایا۔ وہ تو کہتے ہیں غامدی صاحب تو گمراہ آدمی ہیں، وہ تو حدیث کو ہی نہیں مانتے۔ عجیب بات۔ اچھا، آپ ہمارے پاس آگے بیٹھتے ہیں، ہم سے آ کر کہتے ہیں بھئی حج اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ تو مسلمانوں کی سیاسی قوت کے اجتماع کی ایک علامت ہے۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کس نے بتایا آپ کو یہ؟ آپ کہتے ہیں مجھے تو فلاں عالم نے بتایا۔ کہتے ہیں تو بالکل غلط ہے، یہ تعبیر تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ سوسائٹی میں ایک باشعور مسلمان کی حیثیت سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو کچھ میں نے سیکھا تھا ریزننگ کے بارے میں، اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں تو ڈفرینٹ تعبیرات ہیں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا دین کے عملی معاملے میں آپ کو کہیں ضرورت پڑتی ہے کسی دینی عالم سے رہنمائی کی، آپ دین کا ایک شعوری تشخص احساس رکھتے ہیں، آپ عالم کے پاس جاتے ہیں اور آپ جا کر اس کو کہتے ہیں جی کہ بڑا غصہ تھا، رد عمل تھا، پداپی تھی، افراتفری تھی، طلاق دے بیٹھا، منہ میں جھاگ آ گئی تھی، اس نے کہا طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی عورت تم پر۔ آپ کہیں اور جا کر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں طلاق تو نہیں ہوئی۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اتنا سادہ دین تھا، میں نے سمجھا، ریزننگ بھی میں نے سمجھ لی، تو اب یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے ان لوگوں میں؟ اور یہ اختلاف آپ کو ہر قدم پہ نظر آئے گا، ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ مثال لے لیں آپ اس کی، چلے ہم نماز ہی پڑھنے چلے گئے مسجد میں، تو آپ اہل تشیعوں کی مسجد میں چلے گئے تو آپ نے دیکھا انہوں نے 2 نمازیں ملا کے پڑھ لی، ظہرین کی یا مغربین کی۔ یا آپ نے دیکھا ہے تو وضو کر رہے ہیں، ہم لوگ تو مثال کے طور پہ سر کا مسا کرتے ہیں، تو یہاں پر تو پیر کا مسا ہو رہا ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اختلافات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت گھبراتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کس چکر میں پڑ گیا ہوں، میں تو اس چکر میں پڑ ہی نہیں سکتا کہ میں ان سے بھی جانوں بھئی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ان سے بھی جانوں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، مجھے تو جو چیز سمجھ میں آ گئی ہے میں اس پر خاموشی سے عمل درآمد کروں گا۔ تو گویا آپ نے اپنے آپ کو جو دین کو سمجھنے کی دوسری سطح تھی اس پر لے جا کر فوسلائزڈ کر لیا، جی،
متحجر کر لیا اور آپ یہاں پہنچ گئے کہ میں نے صرف اور صرف عمل درآمد کرنا ہے، جو کچھ مجھ تک پہنچ چکا ہے میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا، مجھے جو بتا دیا گیا ہے میرا اس پر اطمینان ہے، میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ میں ان کے دلائل بھی جانوں ان کے دلائل بھی جانوں، اس پہ تجزیہ کروں۔ ہمارے ہاں دنیا بھر میں جو آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں ان کی 80-85% تعداد اس دوسری سطح پر کھڑی ہوتی ہے، جو جانتی ہے دین کو، شعوری طور پہ جان لیتی ہے، نقطہ نظر بھی جان لیتی ہے، آراء بھی جان لیتی ہے، لیکن اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر تجزیے کی جگہ پر نہیں جاتی۔ اچھا، جو لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے، کیا آپ کی نظر میں وہ کمزور مسلمان ہیں؟ نہیں، بالکل کمزور مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسانوں کو پیدا کیا ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ اسی نوعیت کا انٹلیکچول کیپیسٹی لے کے پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ملک کے اندر کسی فیکٹری کا آپ جائزہ لے لیں، اگر سارے لوگ اسی طرح کا انٹلیکچول لیول رکھتے جو اس کے سی ای او کا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں جو مین پاور چاہیے وہ کہاں سے آتی؟ وہ سارے لوگ تو وہاں بیٹھ کے ٹھنڈے کمرے میں تجزیہ کر رہے ہوتے، وہ شخص کہاں سے آتا جس نے مشین کے اوپر کھڑے ہو کر پسینہ اپنا نچوڑ کر اس کو چلانا ہے؟ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس میں کوئی بھی دوسرے سے کمتر یا زیادہ تر نہیں ہے، بلکہ یہ صلاحیتوں کا تنوع ہے۔ میری ایک دفعہ ایک بہت بڑے شخص سے ملاقات ہوئی۔ وہ جو شخص تھے وہ ایک ملک کے، جس کو آپ کہتے ہیں اس کو بنانے والے شخص تھے، مہاتیر محمد، میں نام لے لیتا ہوں ان کا، ملیشیا کے اندر۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے اس ملک کو ایک ترقی کی راہ پہ لگا دیا، اور ہم دیکھتے ہیں ملیشیا اس وقت ماڈرن جو اسٹیٹ کرافٹ اسٹرکچر ہے اس کا ایک شاہکار ہے دنیا کے اسٹیج پر، تو اس میں راز کیا ہے، کیسے کیا آپ نے کام؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا، اس کی حکایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے اس چیز کو انالائز کیا کہ میری قوم کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی تعداد 5-6% سے زیادہ نہیں ہے، میں نے ان انٹلیکچوئلز کو تیار کیا ملک کا نظام چلانے کے لیے، اور باقی پوری قوم کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ وہ جو یہ کہیں اس کے مطابق اس پر عمل درآمد کرو۔ تم نے سوچنا نہیں ہے، تم نے سمجھنا نہیں ہے، تم نے وہ کرنا ہے جو تمہیں یہ بتائیں گے۔ تو ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چل گیا۔ تو بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو زندگی کی گہما گہمی میں، افراتفری میں، معیشت کی دوڑ میں، آپ مجھے بتائیے ایک مزدور مثال کے طور پہ جو مزدوری کرتا ہے، یہ ایک شخص جو میکڈونلڈس پہ دن میں 8 گھنٹے دیتا ہے، اس کے پاس کیا یہ وقت بچتا ہوگا کہ وہ جا کر تجزیاتی صلاحیت کر کے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے؟ بچتا ہی نہیں ہوتا، وقت ہی نہیں بچتا۔ معیشت کی مشکل اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور ہی نہیں کر سکتا۔ پھر کیا وہ سب کے سب اسی طرح کی براڈ بیس تعلیم سے گزرتے ہیں؟ کیا وہ سب کے سب کو ان کے والدین یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ پیشہ اپنی مرضی سے اختیار کر؟ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو زمانے کی مجبوریاں، حالات کا جبر، معیشت کی دوڑ، یہ سب کچھ ایک عام شخص کو وہاں تک رکھتی ہے جہاں پر وہ چیزوں کو سنتا ہے، ان کی ریزننگ کو اپناتا ہے اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے۔ یہ 2 سطحیں ہیں جو میں اب تک آپ کے ساتھ زیر بحث لے کر آیا۔ اس کے علاوہ بھی 2 سطحیں ہیں۔ عالم کیسے بنا جائے اس کے سفر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حمزہ۔ پچھلی بار حسن بھائی کے ساتھ ہم عالم بننے کی جو کرائٹیریا یا جو ریکوائرمنٹس ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ پچھلی بار ہم 4 لیولز جو صلاحیت کی ہوتے ہیں وہ ہم نے کی تھی، 2 دیکھ لی تھی، آخری 2 کی بات ہو رہی تھی۔ حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ جی بھیا، 2 کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین سے اگر آپ تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلا لیول تھا ایک عام آدمی کا، عملی مطالبات پورے کر دیں، اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایک عام آدمی سے ہرگز اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ دین کے پورے رموز، دین کی پوری حقیقت، دین کے اندر اتر کے اشیاء کی علت ان کو جانے، باہمی ربط کو جانے، نئے معاملات کے اندر اس پہ اجتہادی اطلاق کرے۔ عام آدمی کے پاس نہ اس کی فرصت ہوتی ہے، نہ یہ انٹلیکٹ ہوتی ہے، اور نہ یہ اس کے کرنے کا کام ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ کام کرے تو یہ کام اپنا اخراج مانگتا ہے، اور اگر وہ یہ کام کرے گا تو پھر دنیا کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اچھا، اس کو کبھی بھی اس پہ معمول نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ادنا لیول ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اس کو دی ہے اس کے لحاظ سے کمپیریزن ہوتا ہے۔ میں آپ کو بڑے خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ہاں ٹوئن بچوں کی پیدائش ہوئی، تو جب بچوں کی پیدائش ہوئی، بالکل نیا ایکسپیرینس تھا، بالکل کم عمری میں نوجوان، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے ہر 2-3 مہینے بعد،
تو میں نے کوئی 2-4 مہینے بعد جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ میرے بچے کی عمر 4 مہینے ہو گئی ہے، دنیا میں 4 مہینے کے بچے کا کتنا وزن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کمپیئر کر کے بتائیں کہ میرا بچہ کتنا صحت مند ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بڑی قیمتی بات بتائی تو ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے پس منظر میں، لیکن اس سے میں نے ایک بڑا سبق حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایز اے ڈاکٹر ہم کبھی بھی یہ کمپیریزن نہیں کرتے کہ دنیا کے اندر 4 مہینے کے بچوں کا وزن کیا ہے اور آپ کے بچوں کا وزن کیا ہے، اس سے ان کا جو گروتھ چارٹ ہے وہ ڈیولپ ہو، بلکہ ہم ان کا کمپیریزن خود ان کی پیدائش سے لے کر اب تک سے کریں گے۔ گروتھ ہی بس، ہاں، یعنی آپ کا کمپیریزن باہر سے نہیں ہوتا، آپ کا کمپیریزن خود آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی اس کے لحاظ سے بھی کتنا وزن لے کے پیدا ہوا تھا اور اس میں اس نے کتنا اضافہ کیا ہے۔ تو صلاحیت کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ نے اگر آپ کو ایک کامن مین پیدا کیا ہے اور آپ چیزوں کو اس طریقے سے اندر اتر کے نہیں دیکھتے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کیا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑی؟ یعنی یہ تک نہیں پتا کہ کوئی کہیں جا رہا ہو تو روکنے کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں، نکیل پکڑ کے روک لیا اور کہا جنت میں جانے کا نسخہ بتائیے، اور آپ نے جواب میں چند بنیادی باتیں بتائیں، بھئی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، اور 1-2 اخلاقیات کی باتیں بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں نہ میں کمی کروں گا اور نہ میں اضافہ کروں گا۔ تو وہ جب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی بات پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ گویا جنت میں داخل ہونے کا جو معیار ہے وہ علم نہیں ہے، وہ صلاحیت کی بنیاد پر دین کا انڈیپینڈنٹ اسکالر بننا نہیں ہے، وہ جو آپ کو صلاحیت دی گئی ہے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے۔ تو پہلا لیول یہ تھا۔ دوسرے لیول کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ آگے بڑھ کے چیزوں کو ان کی حقیقت میں جاننے کی کوشش کا آغاز کرتے ہیں، مقصد جان لیتے ہیں، علت جان لیتے ہیں، موٹی موٹی بنیادی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، بے دین کا مقصد تزکیہ ہے، کن کن پہلوؤں سے تزکیہ ہونا ہے، اخلاق کے پہلو سے، بدن کے پہلو سے، خورنوش کے پہلو سے، عبادت کا مقصد کیا ہے، بنیادی کانسیپٹس کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن اس سے آگے کی بات نہیں، اس سے آگے تو پھر اختلافات آپ کے سامنے آئیں گے، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو 2 ہی رستے ہیں، یا تو آپ کسی عالم پر اعتماد کریں اور عمل درآمد شروع کر دیں اور زندگی گزار لیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ 3 مہینے کا وقت، ہاں، یہ 3 مہینے آپ کو اس میں چاہیے کہ آپ کسی عالم سے بات چیت کریں، پوچھیں، وہ آپ کو بنیادی دین کا پورے جو اصول ہے، میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کتاب اسلام کیا ہے، یا غامدی صاحب کی کتاب الاسلام، یا اور بھی بہت سارے علماء نے لکھا بھی اسلام کیا ہے، تقاضے کیا ہے، بنیاد کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ سب چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ اچھا، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کے ارد گرد بھی لوگ ہیں، ایک تصور عام طور پہ پیدا ہوتا ہے نا کہ دین کا اتنا بڑا عالم، سب سے بڑا عالم اور خدا کا آخری پیغمبر، خدا کا فرستادہ، چنیدہ، منتخب کردہ، اور وہ حتمی حجت قول فیصل لے کر آیا ہوا ہے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ یار ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ جیسے ہی اس کی صحبت میں جائیں تو وہ تو دین کے بالکل آپ کو کہتے ہیں سکہ بند اور مایہ ناز، ان کو عالم بن جانا چاہیے۔ وہاں بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو مثال دی بدو کی، عام آدمی کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، کتنے ہی صحابہ ہیں جو اس کے بعد اس دوسرے لیول پر کھڑے ہوئے ہیں کہ دین کو جو ان کی ہدایات ہیں ان کی حقیقت کے لحاظ سے سمجھتے ہیں، اس پہ عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ تیسرا مرحلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر تجزیے کی، تحلیل کی، انٹلیکچول ڈسکشنز کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے بالعموم براڈ بیس تعلیم سے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو ڈومینز آف نالج ہیں وہ آپ کو صرف معلومات نہیں دیتے، بلکہ وہ معلومات کو فلٹر کرنے کا ایک انٹلیکچول کیپیسٹی آپ کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں۔ مثلا آپ ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر دیکھیے، جو لوگ ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں، تو ان کو ووٹ کے باب میں انتخاب کرنا ہوتا ہے، ان کے سامنے بہت سارے کمپیریٹیو نظریات آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ فیصلہ کرتے ہیں کس کو ووٹ دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں، بھئی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آپ نے سائنسدان بننا ہے، اس میں آپ کے سامنے بہت ساری معلومات پڑی ہوتی ہے، اس کی آپ توجہ کرتے ہیں۔ ہسٹوریکل معاملات ہوتے ہیں، بھئی کیا ہوا تھا فلاں جگہ پہ، آپ روز نیوز میڈیا پہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایک ورلڈ ویو ہے، آپ کی ایک اورینٹیشن ہے، آپ لینگویج کو جانتے ہیں، آپ کمیونیکیشن کی اسکل رکھتے ہیں، آپ فلٹریشن کے پروسیس سے واقف ہیں، آپ کے اندر تجزیے تحلیل کی صلاحیت ہے، یا کسی حد تک کہیے کہ آپ ایک انٹلیکچول بینگ ہیں، تو اس صورت میں پھر آپ تیسرے مرحلے پہ جاتے ہیں۔ یہ کیا کریٹیکل انالیسس؟ کریٹیکل انالیسس ہے، آپ صلاحیت کے ساتھ
چیزوں کی تنقیح کرتے ہیں, دلائل کا جائزہ لیتے ہیں, اصل کو دریافت کرتے ہیں, سررشتے ڈھونڈتے ہیں. بھائی مولانا مودودی نے بات کی ہے تو ان کی بیسک فکر کیا ہے؟ بھائی وہ تو اصل میں غلبہ دین کی بات کرتے ہیں, لہٰذا غلبہ دین کی بات کے نتیجے میں دین اصل میں ایک نظام بن کے آئے گا. تو اب یہ فکری مقدمات ہیں جن کو آپ نے کنیکٹ کیا. آپ نے انڈیویجول تھاٹس کو پرسیو نہیں کیا, نہ ان کی حقیقت کو سمجھا, بلکہ آپ نے کلیکٹیو وزڈم بنایا کسی فکر کا, کسی تعبیر کا. یہ دنیا کے ہر معاملے میں یہ جو تیسرے مرحلے کے لوگ ہیں کر رہے ہوتے ہیں. سیاست میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, معیشت میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تاریخ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آئیڈلس اور اپنے جو بڑے رہنما مفکرین ہیں, اسی طریقے سے گلوکار ہیں, اسی طریقے سے جو مختلف صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ہیں, پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, ایکٹرز ہوتے ہیں, ان کے انتخاب میں کر رہے ہوتے ہیں. یہی معاملہ وہ دین کے باب میں چوائسز بناتے ہیں ریزن ریشنلٹی کی بنیاد پہ. تو یہ تیسرا مرحلہ ہے جس مرحلے کے لیے کم سے کم آپ کو 1 سال چاہیے. اگر آپ اسلام کے باب میں اپنے آپ کو انٹلیکچولی اس سطح پہ لانا چاہتے ہیں, اس میں سب سے پہلے آپ کو کچھ کتابیں پڑھنی پڑیں گی. مثلا ہم نے ایک تیسرے مرحلے کا ایک نصاب تجویز کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں علم کے طریقے پہ دین کو سمجھنا. دین کا علمی مطالعہ کرنا, عالم بننا نہیں, اسکالر بننا نہیں, محقق بننا نہیں, علمی مطالعہ کرنا. یہ دین کا جو علمی مطالعہ ہے اس کے لیے ہم نے نصابات بنائے ہیں. 1 سال چاہیے آپ کو. 1 سال فل ٹائم بھی نہیں, آپ ہفتے میں 3 گھنٹے دے دیں. اپنی جو بھی آپ کا کیریئر ہے آپ اس کو جاری رکھیں, لیکن 2-3 گھنٹے فوکسڈ ہو کے آپ دے دیں 1 سال میں, تو آپ اس پورے مرحلے سے گزریں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثلا ہم نے جو نصاب بنایا ہے, میں اس کی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی 3 سٹیجز کا نصاب ہے. پہلے سٹیج میں کیا ہے جی, آپ غامدی صاحب کی ایک کامن کتاب پڑھتے ہیں الاسلام, جس میں انہوں نے خلاصہ بتا دیا پورے دین کا کیا ہے. پورا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں, قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کو آپ پڑھتے ہیں. اس کے بعد حدیث کی کوئی بنیادی کتاب پڑھتے ہیں. یہ پہلا سٹیج ہے اس تیسرے لیول میں جہاں آپ علمی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر دوسرا سٹیج کیا ہے, غامدی صاحب نے کتاب لکھی ہے میزان. اس میں انہوں نے اپنی پوری تعبیر کا علمی استدلال بیان کیا, اس کے آڈیو ویڈیو لیکچرز بھی ہیں. اسی طریقے سے اس کی شرح کی ہے ایک عالم نے, اس کو آپ پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے حدیث کو کرٹیکلی انالائز کر کے اس پہ انہوں نے کام کیا ہے, اس کو آپ پڑھتے ہیں. پھر اسی انٹلیکچوئل سطح کا جو یہ تیسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے اندر تیسرا سٹیج یہ ہے, یہ 3-3 مہینے کے سٹیجز ہوتے ہیں سال کے اندر. تو تیسرا سٹیج کیا ہے کہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں. قرآن پڑھ لیا آپ نے, ترجمہ پڑھ لیا, اب آپ کمپیریزن کرتے ہیں. مثلا آپ نے ابن کثیر کو لے لیا, آپ نے روایتی تعبیر میں مفتی تقی عثمانی کی تفسیر کو لے لیا, آپ نے مولانا مودودی کی تفسیر کو لے لیا, آپ نے غامدی صاحب کی تفسیر کو لے لی. اب آپ 3-4 کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ آیت ہے, اس کی انہوں نے یہ ٹرانسلیشن کی ہے, اس سے یہ مدعا اخذ کیا, انہوں نے یہ کیا, اس سے یہ مدعا اخذ کیا, انہوں نے یہ کیا, اس سے یہ مدعا اخذ کیا. اسی طریقے سے حدیث میں منظور نعمانی صاحب کی کتاب ہے معرف الحدیث, آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں کمپیریٹیو ان باقی چیزوں کے مقابلے میں. پھر پوری کی پوری جو تعبیرات ہیں, اس طرح میزان میں تعبیر بیان ہوئی ہے, اس کا کمپیریٹیو مطالعہ کرتے ہیں. حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی, اس کے ساتھ اس کو رکھ کے, اس طرح سے مولانا مودودی کی اسلامی نظام زندگی ہے, اس کو سامنے رکھتے ہیں. اور اس موضوع پر جو کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں, جیسے حال میں قرآن و سنت کا باہمی تعلق علمی نوعیت کی, تو یہ اصل میں آپ کو کمپیریزن کے انداز میں اینالائز کرنے کے لیے آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو چیلنج کرنے کا مرحلہ ہے. جو ایگزسٹنگ جو لٹریچر فنش پروڈکٹ جو بن گئے ہیں, وہ آپ سارے سب کو کمپیئر کرتے ہیں. اور کمپیئر کیسے کرتے ہیں؟ استدلال جان کر. کمپیئر کو جانتے ہیں اصل کو جان کر کہ بات کہاں سے کر رہے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, غامدی صاحب کو اب آپ پڑھیں گے تو ان کے ہر مفکر کے یہاں ایک نظام فکر ہوتا ہے, ایک چین آف آرگومنٹ ہوتی ہے. وہ انہوں نے اپنے آرٹیکل اصول و مبادی میں بیان کیے. بھائی قرآن کو وہ کیا حیثیت دیتے ہیں, سنت وہ کیسے پرسیو کرتے ہیں, حدیث ان کے کہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے, یہ بڑی بڑی مشکلات کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. اس سے ان کا ایک نظام فکر بنتا ہے. تو ایک عام آدمی جو انٹلیکچولی اپنے آپ کو کیپیبل سمجھتا ہے, وہ کمپیریزن کے اندر جاتا ہے. اس کے سر میں درد نہیں ہوتا, وہ ہفتے میں 1 گھنٹہ کتاب پڑھ سکتا ہے. اس کے سر میں درد نہیں ہوتا, وہ 2-4 گھنٹے لیکچر سن سکتا ہے, وہ ترجمہ پڑھتا ہے, نوٹس بناتا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح کے جو لوگوں کی تعداد ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہوتی, جو علمی طور پر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. مغربی معاشروں میں شاید اس سے زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پہ تعلیم بہت عام ہے, براڈ بیس تعلیم کا کلچر ہے, یہاں اسکولنگ سسٹم میں کریٹیکل انالیسس آپ کو سکھایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے تو یہ ہے تیسرا مرحلہ. جس تیسرے مرحلے پر اگر آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 سال کا وقت چاہیے. جو کیریئر آپ نے دنیا میں اپنایا ہوا ہے, آپ اس کو اپناتے ہوئے دین کی جو بڑی تعبیرات ہیں, 3-4 بڑی تعبیرات ہیں, ان کی جو سورس بکس ہیں ان کا آپ کمپیریٹیو مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ مطالعہ
کسی ٹیچر کی رہنمائی میں بھی ہو سکتا ہے. یہ مطالعہ اس وقت جو لٹریچر موجود ہے اپنے طور پر بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس بھی بن گئے. مثلا ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے المعرض کا, پاکستان میں بھی, یہاں بھی دنیا بھر میں اساتذہ ہیں, علماء ہیں, وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ ہے تیسرا لیول جس پر آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس تیسرے لیول پہ ہم گفتگو کا خاتمہ کرتے ہیں. انشاءاللہ چوتھے لیول کو اگلی نشست میں زیر بحث لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حسن بھائی کے ساتھ ہم دین کا عالم کس طرح بننا چاہے اس کے بارے میں, ہم صلاحیتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس میں 4 کیٹیگریز تھی. پچھلی بار ہم نے تیسری کیٹیگری کا مطالعہ کیا تھا, اس بار چوتھی. حسن بھائی جی, میں نے عرض کیا تھا کہ 3 لیولز ہیں. اگر آپ ایک انسان کی حیثیت سے اللہ کے دین کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے دین کے محقق عالم بنیں. اپنی صلاحیت کا جائزہ لیں. عام آدمی ہیں, عملی مطالبات تک رہیں. اس سے آگے بڑھ کے حقائق کو جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. 3 مہینے کے اندر آپ دین کی پوری حقیقت کو جان سکتے ہیں عملی مطالبات کی فہرست کے ساتھ ساتھ. اس سے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو ایک انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, تجزیاتی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں, ایک بصیرت رکھتے ہیں, کچھ آپ کا حافظہ ہے, کچھ دنیا کا ورلڈ ویو ہے, کچھ لینگویجز کا تعارف ہے, کچھ آپ ڈکشن کو جانتے ہیں, جدید معاشرے کو جانتے ہیں, اور مذہب کی اس سے ریلیونس کو قائم رکھ کے نہ صرف ایک عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, اس کی ریزننگ کو جاننا چاہتے ہیں. تو سال کا سفر ہے. اس سال میں 3 لیولز ہیں. اس میں آپ بیسک سے شروع کرتے ہیں, چیزوں کو پڑھتے پڑھتے, اور کمپیریٹیو اسٹڈیز تک چلے جاتے ہیں. اس سے آپ کا ایک دینی نقطہ نظر بن جاتا ہے عمل کرنے کی حد تک. یہ 3 رجحانات میں نے بتائے. اس کے بعد ایک چوتھی ضرورت ہے جو آپ سے آپ پیدا ہوتی ہے, دنیا بھر میں پیدا ہوتی ہے. وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو تو ہونا چاہیے نا کہ جو اسپیشلائز کریں. جی. اور اسپیشلائزیشن تو ناگزیر ہے, ہر معاملے میں ہوتی ہے. انجینئرنگ کے اندر آپ دیکھیں, ڈاکٹری کے اندر آپ دیکھیں, دنیا کا ہر شعبہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ایکسپرٹس پیدا کیے. وہی ایکسپرٹس ہیں جو پھر یہ کتابیں لکھتے ہیں, جو تیسرے لیول کے لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے لٹریچر پروڈیوس کرتے ہیں, جو دوسرے لیول کے لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے ڈکشن اور لٹریچر فراہم کرتے ہیں. وہی ہیں جو یہ پیچھے کے جتنے مراحل ہیں جو وہ طے کروا رہے ہوتے ہیں. تو اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے ہے. یہ دنیا کا عملی ناگزیر تقاضا ہے. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اٹھنا چاہیے. کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین, کہ وہ دین کے اندر تفقہ پیدا کرے. مطلب بصیرت, ان ڈیپتھ نالج ہونی چاہیے ان کی. ریسرچ بیسڈ کام کرنا ہے, محقق بننا ہے انہوں نے. اور وہ یہ کام کیوں کریں گے؟ تاکہ جو دین کا پورا شاخلہ بنتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں, اور نتیجہ جو ہے دین کا, نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کی انذار ہو, یاد دہانی, اس کی وہ سرگرمی انجام دے. تو پہلی بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ ناگزیر ضرورت ہے, عالم تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو بننا ہی پڑے گا. دوسری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ وہ چند لوگ ہی ہوں گے, چند ہی ہو سکتے ہیں, چونکہ جو اس سطح تک اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں کہ آپ کے خیال میں ہر شہر کے اندر ہر جو نارمل ڈاکٹر ہے وہ آئی اسپیشلسٹ ہوگا, وہ دل کا سرجن ہوگا. چند لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کسی شہر میں جہاں پوچھتے ہیں گردے کے بڑے ڈاکٹرز کون سے ہیں, تو آپ کو پتہ لگے گا یہ 5 6 7 ڈاکٹر ہیں. جنرل پریکٹیشنر تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے, لیکن جو اسپیشلائز کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ زیادہ محنت چاہتے ہیں, ان میں زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے, ان کے اندر زیادہ گہرائی ہونی چاہیے, ان کا پیالہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کو بھر سکیں. تبھی وہ محقق بنتے ہیں, اس فیلڈ کے پائنیئرز بنتے ہیں, نویلٹی لے کر آتے ہیں کام میں. تو دوسری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ چند لوگوں کو ہونا ہے. اب جب چند لوگوں کو ہونا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ خود جس طرح میں نے پچھلی نشست میں مثال دی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی آپ جیسی عظیم ہستی کے ہوتے ہوئے بھی ہر سطح کے لوگ موجود ہیں. تو اس زمانے میں بھی جو علماء صحابہ ہیں جو دین کے اندر تفقہ اور بصیرت پیدا کرتے ہیں, علمی انداز میں چیزوں کو جانتے ہیں, چیزوں کی ہرمیونیٹکس کو, چیزوں کی اپسٹیمولوجی کو کنیکٹ کرنا جانتے ہیں. اسی طریقے سے ایک حکم دے دیا ہے تو اس کی ریزننگ کو اس صورتحال پہ اپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے, حدیث خاموش ہے. اجتہاد کرنا جانتے ہیں, لینگویج کو اپریشیٹ کرنا جانتے ہیں. 2 مسئلوں کے اندر اگر کہیں تناقض آ جاتا ہے تو اس کی تطبیق کیسے کرنی ہے اس کو جانتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ دیکھیے یہ تعداد 8-10 سے زیادہ کی نہیں ہے. اچھا. جو علماء صحابہ کہلاتے ہیں, بلکہ ان میں تو ایک تعبیر ہے عبادلہ ثلاثہ کی, وہ تینوں کے تینوں چونکہ اپنا ایک محققانہ ذوق رکھتے ہیں. آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ تینوں کے نام, عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن مسعود ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, اور ہر جگہ ہمارے ان کے اقوال بھی. یہ علماء صحابہ ہیں. کیا جو
ان کا انداز تھا دین کو دیکھنے کا وہ اس تمام صحابہ کا تھا؟ ہرگز نہیں. انہی کے پاس وہ پھر آتے تھے. خواتین میں دیکھیں آپ سیدہ عائشہ ہیں, ان کے ابھی اسی طرح کی تفقع کی بصیرت ہے. ان کے سامنے آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں, وہ کہتے نہیں تو قرآن مجید کے خلاف ہے. تو اب یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اسپیشلائزیشن سے, غور و فکر سے. اس کے لیے 3 اسٹیپس ہیں جو ناگزیر ہیں. جی. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ میں اسپیشلائزیشن کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہو. کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے اس کا. انسان اپنا جب جائزہ لینا چاہتا ہے نا, تو اس کے کچھ سسٹمیٹک ٹولز ہیں. مثال کے طور پہ ایک محقق عالم کے اندر مطالعے کا شوق ہوتا ہے, وہ پڑھتا ہے, وہ چیزوں کی تنقیح کرتا ہے, وہ بور نہیں ہوتا علمی مقدمات کی تحلیل کے مرحلے سے. یہ فنومنا جیسے ہی آپ کے اندر شعور آتا ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں, جتنے بھی ماہرین ہیں اپنے اپنے فنون کے, وہ 12ویں کرتے ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو مثال کے طور پہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں ایک محقق بننا ہے, ایک سائنٹسٹ بننا ہے, یا ہم نے ایک ڈاکٹر بننا ہے بڑے اعلیٰ درجے کا. وہ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ جرنل اسٹڈی میں جو اس علم سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان میں ان کا غور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے موسیقار بننا چاہتے ہیں ان کے کمروں میں پوسٹرز لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے موسیقاروں کے, انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں. زندگی کے اندر ان کا اوڑھنا بچھونا وہ کام بن رہا ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا جائزہ لیں ہم کہ دین کا عالم بننے کی جو ارج ہے. جی. ہمارے استاد جناب غامدی صاحب کا ایک بہت پرانا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, آج سے کوئی 25-30 سال پہلے. تو ان سے پوچھا کہ بچپن میں آپ کیا سوچتے تھے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ میں بڑے ہو کے ابن تیمیہ بنوں گا. اب ابن تیمیہ کون ہیں, ابن تیمیہ کا کیا مقام مرتبہ ہے, اس کو میری پرسنالٹی نے انالائز کرنا شروع کر دیا ہے, انسپریشن لینا شروع کر دیا ہے, اس کے ساتھ تعلق کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں اور میں جیسا بننا چاہتا ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں ارج موجود ہے, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ارج کے بعد جو محنت اس کے لیے درکار ہے آپ کو اس کا ادراک ہے. آپ جانتے ہیں کہ محقق عالم کیسے بنا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کم سے کم 20-25-30 سال آپ کو دینے پڑیں گے اپنی زندگی کے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی علم کی مشکلات ہیں جن میں آپ نے زندگی کو کھپانا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے رجحانات جو آپ ٹھیک سمجھ کے برسوں محنت کر کے اپنائیں گے ان کو آپ نے دفن کرنا ہوگا اس لیے کہ وہ علم کی دنیا میں ثابت نہیں ہوتے. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنا سب کچھ دینا چاہتے ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی کا بڑا خوبصورت ایک مقولہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ علم کو اپنا کل نہیں دیتے, کل سب کچھ, تو علم اپنا جز بھی آپ کو نہیں دیتا, آپ کو اپنا کل دینا پڑتا ہے اس علم کو. تو آپ اس بات کا جائزہ لیں. جائزہ لینے کے بڑے طریقے ہیں. کسی بڑے استاد کے ساتھ بیٹھ جائیں 2 مہینے کے لیے اور اس سے کہیں کہ جی یہ جو عالم بننے کی کتابیں ہوتی ہیں ذرا ایک کتاب مجھے پڑھا دیں آپ ابتدائی طور پہ, 2 مہینے میں پتہ چل جائے گا. اسی طریقے سے وہ بڑے لوگ جو عالم بنے ہیں ان کی خود نوشت پڑھیں, ان کی سوانح عمریہ پڑھیں, وہ بتاتے ہیں کہ علم کے مراحل کیا ہوتے ہیں, اکتساب علم کی مشکلات کیا ہوتی ہیں, قبول حق کی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں. تو فوراً سے آپ کی پرسنالٹی آپ کو بتا دے گی کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. یہ ہوگی دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھائیں گے کہاں سے, پیٹ کیسے بھریں گے, شادی کریں گے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا, توکل اللہ کریں گے. توکل اللہ جو ہے یہ دین کے جب تک آپ محقق عالم نہیں بنتے اس وقت تک اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی واضح نہیں ہوتا. دین تو یہ نہیں کہتا. دین تو یہ کہتا ہے کہ اپنی پوری محنت کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے. محنت کرنے سے پہلے تو توکل کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے. تو جو دین کا علمی مطالعہ کرتے لوگ ان کو پتہ ہے کہ اپنا آپ نے بندوبست کرنا ہے کھانے کا. وہ کیا بندوبست ہو سکتا ہے؟ یہ تینوں چیزوں کا آپ نے جائزہ لینا ہے اور جائزہ لینے کے بعد پھر آپ نے اس پٹری پر چلنا شروع ہو جانا ہے جس کی منزل دین کا عالم بنانے کی طرف جاتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک ایک چیز کو ذرا الگ الگ دیکھیں. مثلا جو آخری بات میں نے کی کہ کھائیں گے کہاں سے, اب سوال یہ ہے کہ یار میں عالم بننا چاہتا ہوں, اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہوں, تو یہ کام دنیا بھر میں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو کھانا تو ان کی وہی فیلڈ کھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جی. مثلا ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو اسی کی فیس لیتا ہے نا. تو اب آپ جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں دیکھیں کہ معاشرے میں اس کی کیا یوٹیلائزیشن ہے. تو ہمارے ہاں ریاست کی سطح پر جب سے انگریز یہاں سے گئے ہیں یہ ایک رپچر ہوا ہے تہذیبی
کہ اسٹیٹ ان چیزوں کو اصلاً اون نہیں کرتی. پرائیویٹ مدرسے ہیں, پرائیویٹ علماء بنانے کا طریقہ کار ہے, اور پرائیویٹ ہی ان کی کھپت ہے. مثلا آپ کیا کریں گے, آپ کسی مسجد میں امام لگ جائیں گے, یا آپ اسی مدرسے میں پڑھانے لگ جائیں گے, یہ ذریعہ معاش ہو سکتا ہے آپ کا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس کو جو جدید یونیورسٹیاں ہیں, جو جدید طریقہ کار ہیں, ریسرچ کے انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں پر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک ذریعہ معاش بن سکتا ہے. لیکن جو بھی ہوگا اس کا آپ نے سوچنا ہے, اس لیے کہ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہاں آپ نے ڈاکٹری کی اور وہاں اسپتال آپ کو لے لے گا. یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ یہاں آپ نے ڈاکٹری کی, اس کے بعد آپ نے تلاش کرنا ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے, کیونکہ یہ نہیں کہ ویکینسیز پڑی ہوئی ہیں, لوگ روز بیمار ہو رہے ہیں, ڈاکٹروں کی تلاش ہے. نہیں, خود دین کے محقق علماء کی معاشرے کو ضرورت بھی ہے. جس معاشرے میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پروڈکشن کیا ہے محقق علماء پیدا کرنے کی. مثلا ہمارے دینی مدارس کے نظام کے اندر تو جو دوسرے تیسرے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ محقق عالم بنا رہے ہوتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں بنا رہے ہوتے ہیں کہ آگے کھپت کا ذریعہ ہی نہیں ہے. تو ایک ایک مسجد میں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امام مرے گا تو مجھے نوکری ملے گی. تو یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے, یہ کیا کیا جائے, اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لے کے آتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عالم بننے کا کیا طریقہ ہے, اس کی چوتھی کیٹری کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. حسن بھائی آپ بتا رہے تھے کہ کیا معاش کے ذریعہ ہو سکتے ہیں. جی ہاں, دو چیزیں میں زیر بحث لا رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ عالم کیسے بنا جائے گا موجودہ دور کے اندر, اور دوسرا جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ ہے کہ بننے کے بعد آپ کی معاش کا کیا سلسلہ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں اس وقت جو رائج ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دینی مدارس کا رخ کرتے ہیں, وہاں درس نظامی پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد اگر تو ان کو کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینے کی مہلت یا وسائل مل جاتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, اور پھر یا واپس مدرسے میں آ کے تدریس کا کام انجام دیتے ہیں, یا جدید یونیورسٹیوں یا انسٹیٹیوٹ کے اندر خدمات دیتے ہیں. یہ دو ہی ان کی مصروفیات ہوتی ہیں. نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے. اس طرح ایک ڈاکٹر کا اصل مصرف ہاسپٹل میں پریکٹس ہے, تو ایک عالم کا اصل کام تدریس ہے, جی, پڑھانا ہے. پڑھائے گا, سمجھائے گا, دعوت دے گا, تحقیق کرے گا. گویا تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے اس کا مستقبل وابستہ ہے, وہ چاہے دینی مدارس ہوں یا چاہے یونیورسٹیز ہوں. اب عالم کیسے بنا جائے؟ جی, ہمارے ہاں جو اس وقت بہت بڑا ڈائلما ہے دینی مدارس کا, وہ یہ ہے کہ وہ تقلید کے اصول پہ قائم ہوئے ہیں. یعنی لازماً آپ نے ایک اسکول آف تھاٹ کے نظریات کو درست مان کر وہاں داخل ہونا ہے. حنفی ہیں تو حنفیوں کے اپنے مدرسے ہیں, شافعی ہیں تو شافعیوں کے اپنے مدرسے ہیں, اہل تشیع ہیں تو ان کے اپنے مدرسے ہیں. یہ پہلی خرابی ہے, اس لیے کہ عالم بننے کی تو نفی ہو جاتی ہے اس وقت آپ پہلے سے کسی قائم شدہ تصور کے تحت تعلیم کا اصول شروع کرتے ہیں. دنیا میں تحقیق جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ پہلے سے مانیں کہ میں ٹھیک ہوں. تو تعلیم کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تعارف کرائیں جتنے افکار ہیں دنیا بھر میں, اور پھر ان تعارف کے بعد ان کی سورس بکس جو ریفرنس بک ہیں ان تک پہنچنے کا استعداد پیدا کریں, طالب علم کے اندر صلاحیت پیدا کریں, اور پھر یہ اس کا کام ہے کہ وہ تجزیے کے نتیجے میں کس جگہ پر پہنچتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کی صلاحیت ہے کہ وہ اس میں کیا نشو نما کرتا ہے, کیا تغیرات پیدا کرتا ہے. تو دینی مدارس کے اندر پہلا پرابلم تو یہ کہ تقلید کے اصول پہ قائم ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ دین کا عالم بننے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے زبان کا علم. جی, مثلا جو دین کے اسکرپچرز ہیں, دین کے ماخذ ہیں, سورسز ہیں, وہ ایک لینگویج کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں. قرآن مجید ہے عربی زبان میں ہے, حدیث کا ذخیرہ عربی زبان میں ہے, خود اس علم کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ سب کا سب عربی زبان میں ہے, یا کچھ فارسی زبان میں ہے یا کچھ اردو زبان میں ہے. تو آپ کو لینگویجز سیکھنی ہے. لینگویج جب تک آپ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ اوریجنل سورسز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. دوسری خرابی وہاں پر یہ آتی ہے کہ وہاں پر لینگویج بطور لینگویج نہیں سکھائی جاتی, بلکہ لینگویج صرف اس حد تک سکھائی جاتی ہے کہ جو مفاہیم ایک روایت نے پیدا کر لیے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ میں ڈیولپ ہو جائے. اچھا, وہ مفاہیم کچھ خاص عہد کچھ خاص ادوار میں پیدا کیے گئے ہیں, ان کا اپنا ڈکشن, ان کا اپنا جانرا, ان کا اپنا اسٹائل ہے, وہ خاص منطقی طریقہ کار ہے. اب آپ جو لینگویج بھی پڑھیں گے وہ ان کتابوں کو حل کرنے کے لیے پڑھیں گے, چاہے جائے کہ آپ کے پاس وہ صلاحیت پیدا ہو کہ آپ سورس بکس اور اوریجنل اسکرپچرز کو پڑھ سکیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے وہاں پہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ریکگنیشن ہوتی ہے وہ عالمی سطح پر کیا قابل قبول ہے. یعنی ایک عالم بن کے آپ نکل آئے کہ دنیا کی جدید یونیورسٹیز, ماڈرن علم, ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ اس ڈگری کو
وہ ویلیو کرتے ہیں جی. وہ مانتے بھی ہیں, وہ کمپیریزن کے اندر آتی بھی ہے, تو دنیا کے اندر وہ کمپیٹیبلٹی کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی, بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اسی لیے وہاں کے لوگوں کو خود کچھ بریجنگ کرنی پڑتی ہے یونیورسٹیز کے اندر جا کے. تو یہ مسائل ہیں. اب کیا کریں؟ تو اب جو کرنے کا کام ہے میرے نقطہ نظر یا ہمارے تجربات کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر عالم بننے کا فیصلہ کر لیا ہے, آپ کی عمر 22-23 سال ہے, تو آپ سب سے پہلے 2-3 سال فوکسڈ ہو کے صرف اور صرف زبان سیکھیں. عربی زبان سیکھیں, اردو زبان سیکھیں, اور اردو سیکھنے کے لیے چونکہ فارسی ناگزیر ہے اس لیے فارسی سیکھیں. زبان جب ہم کہتے ہیں سیکھیں تو اس سے کیا مراد؟ بولنا آ جائے؟ ہرگز نہیں. کیا آپ اس زبان کے ایک ادیب بن جائیں؟ ہرگز نہیں. زبان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, اس کی کمپریہنشن پیدا کریں. کہیں وہ لکھی بھی ہے تو اس مدعا تک پہنچنے میں زبان مزاحم نہ بنے کہ پہلے زبان کو حل کر رہے ہو پھر بات کو سمجھ رہے ہوں. جس طرح ہم اور آپ انگریزی بولتے لکھتے پڑھتے ہیں یا اردو کے ٹیکسٹ کو پڑھ لیتے ہیں, اس درجے کی عربی آنی چاہیے. اور عربی میں جو آپ کا منتہا ہے جہاں تک آپ نے جانا ہے وہ اوریجنل سورسز ہیں. وہ قرآن مجید ہے, وہ حدیث کا ذخیرہ ہے. پھر اس کے بعد اس دور سے لے کر آج تک جو کچھ دین کے اوپر لکھا گیا ہے اس کو پڑھنا ہے. تو جب بھی کوئی چیز اکیڈمک ڈومین میں ہوتی ہے تو وہ علمی انداز میں ہوتی ہے, علمی زبان میں ہوتی ہے. تو اس علمی اسلوب کو سمجھنا اور وہ علمی اسلوب آپ کو اس کے کلاسیکل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. پھر آپ نے شعراء کو پڑھنا ہے اور جس عہد میں وہ زبان وجود پذیر ہوئی ہے اس سے پیچھے کے ادب کو پڑھنا ہے تاکہ اس کا پس منظر سمجھ میں آئے. تو 2-3 سال کم از کم ابتدائی طور پہ آپ نے اپنی زبان کی کمپریہنشن کو بہتر کرنا ہے. جی. اس کے بہت سارے ماڈل ہو سکتا ہے کوئی انسٹیٹیوٹ آپ کو یہ چیز آفر کر دے, ہو سکتا ہے کوئی استاد آپ کو یہ چیز آفر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ انڈیویجولی موجودہ دور میں بڑے نصابات آپ کو مل جاتے ہیں, کسی کی پارٹ ٹائم مدد لے کے خود سے محنت کرنا شروع کر دیں. لیکن کم سے کم 2 سے 3 سال چاہیے ہوتے ہیں جس میں آپ بیسک زبان کی مہارت پیدا کرتے ہیں. زبان کی مہارت پیدا ہو گئی, اس کے بعد اب علم حاصل کرنا ہے. تو اب علم کا حصول اور معاش یہ 2 مشکلات باقی رہ جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو پریکٹیکل اس وقت رستے ہیں ان میں سب سے پہلا رستہ یہ ہے کہ آپ جدید یونیورسٹیوں کی طرف رجوع کریں اور وہاں پر وہ ڈگریز حاصل کر لیں کہ جس کے نتیجے میں آپ انٹرنیشنلی ایک عالم کنسیڈر کیے جا سکیں. اگرچہ آپ عالم نہیں بنے ابھی صرف آپ نے زبان سیکھی ہے, لیکن آپ کو عالم سمجھتے ہوئے یا دین کا طالب علم سمجھتے ہوئے معاش کا سلسلہ آپ کے لیے پیدا ہو جائے. تو کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ماسٹرز کرنا ہے, اپنی پی ایچ ڈی کرنی ہے. اس ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں آپ وہ مضامین لیں جو آپ کی اختصاصی دلچسپی کے مضامین ہیں. مثلاً آپ فقہ کے اوپر دلچسپی رکھتے ہیں, آپ تفسیر پہ رکھتے ہیں, آپ حدیث پہ رکھتے ہیں, تو وہ 3-4 سال اصل میں آپ کو مطالعے کے لیے ملیں گے. ابھی آپ عالم نہیں بنے, ابھی اس سفر کا آغاز ہوا ہے, لیکن ایک بڑی معاشی ضرورت آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی. عام طور پہ پی ایچ ڈی میں اسکالرشپ مل جاتی ہیں. آپ اس عمر میں شادی کر سکتے ہیں, 26-27 سال کی عمر میں, 23 سال کی عمر میں آپ نے زبان سیکھنی شروع کی, 27-28 سال کی عمر میں آپ نے کہیں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا اور ایک تحقیقی مقالہ لکھنے کا آغاز کر دیا. اس میں اب آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا. تو جو آپ کے رجحانات ہیں کوشش کریں ان سے متعلق مضامین کو لیں اور اوریجنل جو ٹیکسٹ ہیں, سورسز ہیں, ان تک رسائی حاصل کریں. پی ایچ ڈی ہو گئی ایک جگہ پر, تو اب آپ کے لیے نوکری کی راہیں آسان ہیں. آپ جدید یونیورسٹیز کے اندر پڑھا سکتے ہیں. دنیا بھی مروب ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب لکھا ہوا نام کے ساتھ. آپ اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا کے کوئی چیز آن لائن پڑھانا شروع کرتے ہیں, اس کی بھی ایک فرق پیدا ہو جاتی ہے. گویا آپ ایک سرٹیفائڈ قسم کے آدمی بن جاتے ہیں, ریکگنیشن مل جاتی ہے. اگرچہ علمی لحاظ سے آپ عالم نہیں بنے ابھی تو اس سفر کا آغاز ہوا ہے. پھر آپ کے پاس زندگی کی یہ مہلت ملتی ہے آپ کو کہ اب آپ پڑھا رہے ہیں, کچھ پیسے بھی آ رہے ہیں, ٹولز آپ کے پاس آ گئے ہیں, زبان آپ کو آتی ہے, تحقیق کا منہج پتہ چل گیا, آپ علم حاصل کرنا شروع کریں. تو اب جو علم کا حصول ہوگا اس میں جب آپ تعبیرات کو ان ڈیپتھ مطالعہ کریں گے تو ہر تعبیر کے کم سے کم 8 سے 10 ہزار صفحات ہیں. مثلا میں اپنی ہی تعبیر کو لے لیتا ہوں, فکر فراہی کو. تو اب اس میں آپ دیکھیں مولانا میزن فراہی کی 15-20 مختصر کتابیں ہیں. پوری کتابیں تو کمپریہنسو نہیں لکھ سکے. مولانا امین حسن اصلاحی کی 10-15 کتابیں ہیں تدبر قرآن 9 جلدوں میں, اس کو آپ نے پڑھنا ہے. غامدی صاحب کی 800 صفحے کی میزان ہے, پھر اس کی شرح 400-500 صفحے کی, پھر آپ کی اپنی ہی 2-3 کتابیں ہیں, یہ ملا کر 1,500-2 ہزار صفحات, پھر البیان ہے 5 جلدوں میں, وہ کو 4-5 ہزار. تو کم سے کم 10 سے 15 ہزار تحقیقی مواد ہے جو ایک پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے. یہی معاملہ
دین کی جو صوفیانہ تعبیر ہے اس کے باب میں ہوگا، یہی معاملہ جو دین کی سیاسی تعبیر ہے اس کے باب میں ہوگا. تو اب آپ کو 10 سے 15 سال کی مہلت چاہیے ہے. اس مہلت کے اندر آپ ان ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں، آپ اصل سے فرع کی طرف جاتے ہیں، سررشتوں کو تلاش کرتے ہیں، اور ان پہ جو تنقیدات ہوئی ہوتی ہیں ان کا کمپیریٹیو مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، کھنگال رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ لائف لانگ جرنی ہے. پھر اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہی خود آپ کی جو انٹلیکچوئل عالمانہ بصیرت ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے جب ان ڈیپتھ مطالعہ شروع کیا 2 تعبیرات کا، یہ اجزاء میں بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا بھی عبادات کے اندر یہ 3 تعبیرات کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں، تو آپ نے اس میں تحقیق کرنی شروع کر دی. اب آپ نے اپنی تحقیق سے نالج آف ورلڈ میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. میں دین کا ایک طالب علم ہوں، میں نے روایتی تعلیم سے آغاز کیا، اس کے بعد غامدی صاحب اور فکر فراہی کے نقطہ نظر کو پڑھنا شروع کیا. اب میں نے ایک تحقیق کی مثال کے طور پہ کہ بھائی یہ جو قسمیں ہیں ایک جز ہے ان کے ہاں جی، اقسام القرآن، اس کو روایتی علم کیسے دیکھتا ہے اور فکر فراہی کیسے دیکھتی ہے. اب یہ کمپیریزن بڑا مائنیوٹ ہو رہا ہے، لیکن کوئی شخص اگر اپلائیڈ اسٹڈیز میں جاتا ہے تو یہ کمپیریزن دونوں کے دونوں اسکول آف تھاٹ کے تعارف کا باعث بن جاتا ہے. یہ میرا کنٹریبیوشن بنے گا، اسی طریقے سے آپ کا کنٹریبیوشن بنے گا. کرتے کرتے یہ بات یاد رکھیں، ہم عام طور پہ جب دین کے عالم بننے جاتے ہیں تو ایک حیضہ علم کا پیدا ہو جاتا ہے کچھ بڑے بڑے لوگوں کو، اور یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کوئی نئی تعبیر بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو اس رجحان کو 40 سال کی محنت تک تو زیر بحث بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم کوئی چیز پیدا بھی کر سکتے ہیں. نہیں، ہم پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. ہم دین کے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ہم مطالعہ کریں گے. وہ مطالعے کی روشنی میں اگر اللہ نے آپ کے اندر وہ اجتہادی بصیرت رکھی ہوئی ہے نا کہ پورا کا پورا نظام فکر آپ پیدا کر دیں، تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سے پیدا ہو جائے گا. اور وہ پیدا ہونے کا عمل اتنی دیر سے بھی نہیں ہوتا، وہ بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کو بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے. آپ ایک میڈیوکر قسم کے اسکالر بنیں گے جس کا کنٹریبیوشن ہوگا، وہ کنٹریبیوشن امت پذیرائی کرے گی، اس کی ستائش کرے گی. ہو سکتا ہے آپ کی اس اپلائیڈ کمپیریزن کے نتیجے میں پورے اسکول آف تھاٹ کا دنیا میں تعارف ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی کسی ٹرانسلیشن کے نتیجے میں اس کا تعارف ہو جائے. تو یہ طریقہ کار ہے، اس میں 30 سے 40 سال کا عمل لگتا ہے. اس میں آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ آپ چیزیں سیکھتے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، معیشت کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ معاش کے اندر بھی برکت پیدا کریں گے. یہ 4 سطحیں ہیں. اس میں سے اگر آپ کو اللہ نے پہلی سطح کے لیے پیدا کیا، آپ تیسری میں آ جاتے ہیں تو خرابی پیدا کریں گے. دوسری کے لیے پیدا کیا، آپ چوتھی میں آ جاتے ہیں تو خرابی پیدا کریں گے. اور چوتھی کے لیے پیدا کیا ہے لیکن آپ انالائز نہیں کرتے اپنی صورتحال کو، محنت نہیں کرتے، معاش کا بندوبست نہیں کرتے. صلاحیت تو بہت ہے، روٹی کہاں سے کھائیں گے، شادی نہیں کر سکتے، خاندان والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، تو زندگی نہیں چل سکتی. تو ہر مرحلے کو اس کی جگہ پر اتر کر سمجھنے کی ضرورت ہے، تب آپ اس دنیا کے اندر کوئی کارآمد کام کر سکتے ہیں. شکریہ حسن بھائی، بات واضح ہوگی عالم بننے کا کیا طریقہ کار ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.